بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس میں بھی جس طرح زنا کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے بھی قریب بھی نہ جاؤ، خیال بھی نہ لاؤ کہ ہم نے اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا ہے۔ کیسے ہمیں آرڈر دیے گئے ہیں اور کتنا پیارا ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور معاشرے کو ان چیزوں سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اس دنیا کو ہمارے لیے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو ہمارے لیے تو دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ، دونوں چیزیں ہم جنت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِاللَّتِي، مگر اس صورت میں، ہِیَ أَحْسَنُ، جو بہتر ہے، احسن ہے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِالْعَہد، اپنے عہد کو، اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک تم سے تمہارے عہدوں کے بارے میں جو تم نے وعدے کیے ہیں نا کسی سے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب مجھے فوراً ہی پہلے وہ بات یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا کسی سے، 3 دن کھڑے رہے اور وہ شخص آیا نہیں، تیسرے دن اس کو یاد آیا تو آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو بھول گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو وعدے کیے ہیں آپس میں، ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کریں۔ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن میں۔ تو جب قرآن میں بات ہو رہی ہے تو وہ معمولی نہیں ہو سکتی، صحیح ہے نا؟ تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن کب جاؤ؟ کہ جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، جوانی کو نہ پہنچ جائے، پہلے یہ اتنی بات۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث بھی اس پر ملتی ہیں کہ دیکھیں اگر تو کوئی غریب چچا ہے یا تایا ہے، اس نے اپنا کوئی بھانجا بھتیجا یا کوئی یتیم ہو گیا ہے اور اس نے پالنا ہے، وہ خود بھی غریب ہے، اس کے اپنے بچوں کو روٹی نہیں ملتی کھانے کو، لیکن یہ جو یتیم ہوا ہے اس کا مال ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ اس کے مال میں سے اتنا کھا لو کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ نے کتنی سہولت دی ہے۔ اور اگر تم ٹھیک ٹھاک ہو، تمہاری تجارت ہے، تمہارا کاروبار ٹھیک ہے، تو پھر تم اس کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تو اس کے حوالے کر دو، وہ اپنی جوانی کو جب پہنچ جائے تو، اور اس کے حوالے کر دو، کیونکہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، تم ٹھیک ٹھاک تھے، اور تم اپنے پاس سے بلکہ اسے کھلاؤ، کہ ہم لوگ نہ کریں۔ یہاں تک کہ جب یتیموں کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آیا نا، تو لوگ اتنے محتاط ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ یتیم جو جو پال رہا تھا اس کا کھانا بھی بچا ہوا نہیں کھاتے تھے، جانوروں کو ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے نہیں کھانا۔ بڑی سختی اس معاملے میں کی، پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی نرمی دے دی کہ اس کے مال میں سے لے سکتے ہو، اس پر بھی خرچ کرو، تھوڑا سا اپنے اوپر بھی خرچ کر لو، اپنے بچوں کو کھانا کھلا لو اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو، لیکن لالچ نہ کرو کہ اسے تم ہڑپ کر لو اور اس پہ قبضہ کر لو جلدی جلدی، کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کا مال ہم کھا چکیں اور پھر ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں اس آیتوں میں مطلب ایک ہی آیت میں 34 میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں۔ کون سی؟ ایک تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، اس میں ہم نے گڑبڑ نہیں کرنی، کوئی بےایمانی نہیں کرنی، اور دوسرا اللہ نے کہا اپنا عہد پورا کرو۔ اب یہ عہد اور یتیم کو اللہ نے کیوں ملایا؟ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے نا، دیکھیں اس قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس دماغ کو استعمال کرنا چاہیے، زور لگانا چاہیے، میں تو کہتی ہوں اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے کہ دیکھیں اب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانے کا، تو اس وعدے کو بھی ہم نے نبھانا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تمہیں، اور پھر یہ کہ اگر تم نے مرتے وقت اس کی ماں سے یا باپ سے جو یتیم ہی ہو گیا ہے، یتیم ہونا تو باپ نہ ہونا ہے نا، باپ جب مر گیا اس کے مرتے وقت جب اپنے بھائی سے یا کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو وعدے کو نبھاؤ، اور اس وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔